لله الذي لا يفره منع والجمود ولا يقضيه الإعطاء والجود إذ كل معط منتقص سواه وكل مانع مذموم ما خلاه وهو المنان بفوائد النعم وعوائد المزيد والقسم ما اختلف عليه دهر فيختلف منه الحال ولا كان في مكان فيجوز عليه الانتقال الصلاة والسلام على سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين لا سيما مولانا ومولى الكونين أبي الحسن والحسين أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليهم السلام روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمهم فداه والعن الدائم على أعدائهم إلى قيام يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا محمد وآل محمد اللهم عجل لوليك الفرج وجعلنا من أنصاره وعوانه وأتباعه وشيعته والمستشهدين بين يديه أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين صدق اللہ العلی العظیم. ایک درود پڑھ دیں محمد وآل محمد پر. محمد وآل محمد. اس مختصر سی گفتگو کے لیے جس آیت کو انتخاب کیا ہے، یہ آیت ایک اہم ترین آیت ہے، اور وہ آیت کہ جو 10 ہجری 18 ذی الحج کے اعلان سے پہلے جناب جبرائیل ضمانت کے طور پر یہ آیت لے کر نازل ہوئے. رسول مدینے میں ہیں اور روایات بیان کرتی ہیں کہ خدا کی طرف سے جناب جبرائیل نازل ہوئے. 2 بنیادی اسلام کے دین خدا کے 2 بنیادی احکام باقی رہ گئے ہیں. توحید سے لے کر قیامت، نماز سے لے کر امر المعروف و نہی عن المنکر، کل قرآن نازل ہو چکا ہے، کل دین نازل ہو چکا ہے، اور فقط 2 احکام، 2 خدا کے حکم باقی رہ گئے. ایک حج کا حکم جو آپ نے 10 ذی الحج حجۃ الوداع، ایک ہی حج کیا تھا آپ نے، آپ کی رحلت ہوئی، وہ شہادت ہوئی 11 ہجری 28 صفر، اور آپ نے 10 ہجری ذی الحج میں حج انجام دیا. تقریباً 2 مہینے 18 دن اپروکسیمیٹلی. تو 2 حکم باقی رہ گئے. جناب جبرائیل وہی لے کر آئے، یا رسول اللہ حج کا حکم، اور دوسرا حکم وہ فقط آپ سے مخصوص نہیں بلکہ ہر نبی کے ذمے یہ کام تھا کہ جب وہ نبی جائے تو اپنے بعد اپنے وصی، اپنے جانشین کو معین کر کے جائے. اللہم صل علی محمد و محمد وعجل. لہذا یہ 2 حکم تھے کہ جو رسول کو پہنچانے تھے.
حج آپ نے انجام دیا بڑی شان سے آپ نے حج کو انجام دیا۔ جب عرفہ کے میدان میں پہنچے تو جناب جبرائیل پیغام لے کر آئے کہ یا رسول اللہ امیر المومنین کی ولایت کا اعلان کر دیں۔ رسول نے بھی ایک عجیب سوال کیا، اور یہ سوال در حقیقت نہ جبرائیل سے تھا نہ خدا سے تھا، بلکہ امت مسلمہ تک یہ پیغام پہنچانا تھا کہ میں پیغام تو پہنچا دوں گا، لیکن کیا ضمانت ہے کہ مسلمان اس کو قبول کریں گے؟ جناب جبرائیل ظاہر ہے ایک فقط و فقط میسنجر ہے، پیغمبر ہے، رسول ہے خدا کی طرف سے۔ جب رسول نے یہ سوال کیا تو آپ گئے آسمانوں کی طرف، خدا کی بارگاہ میں پہنچے، پہلی مرتبہ عرفہ کے میدان میں، دوسری مرتبہ منا میں مسجد خیف پر جب آپ پہنچے تو پھر جناب جبرائیل پیغام لے کر آئے، کہا کہ ولایت امیر المومنین کا اعلان کر دیجیے۔ پھر رسول نے کہا کہ کیا ضمانت ہے، کیا گارنٹی ہے؟ اب کیا شک و شبہ تھا رسول کو؟ نہ جان کا خوف، نہ مال کا خوف، نہ حکم خدا کے ابلاغ کا خوف کس بات کا تھا؟ اور خود ہی آیت کی جس کو سرنامہ کلام قرار دیا، یا ایھا رسول، میرا بچہ اور جوان، چونکہ میرے پاس فرصت نہیں ہے کہ میں اس آیت کا ترجمہ بھی کر سکوں، لہٰذا گھر جائیے گا اور اس آیت کو غور سے اس کا مطالعہ کیجیے گا۔ اس آیت کے 4 حصے ہیں، اس آیت کے 4 حصے ہیں۔ یا ایھا رسول بلغ ما انزل الیک من ربک، یہ پہلا حصہ۔ ان لم تفعل فما بلغت رسالتہ، دوسرا حصہ۔ واللہ یعصمک من الناس، یہ تیسرا حصہ۔ ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین، چوتھا حصہ۔ اس آیت کے چاروں ٹکڑوں میں کیا لطافت ہے، کیا خوبصورتی ہے، کیا پیغام ہے۔ میں جہاں بھی تھوڑا سا مختصر سے وقت میں جو آپ کی خدمت میں، بچوں اور جوانوں کی خدمت میں، چونکہ بہرحال یہ آیت عام طور پر ہمارے ممبروں کی زینت رہتی ہے، لیکن میں اپنے بچوں اور جوانوں کی خدمت میں یہ آیت اچھے طریقے سے اتار دینا چاہتا ہوں۔ انداز دیکھیے، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، یہ پہلا حصہ ہے۔ یا ایھا الرسول مخاطب خداوند متعال اپنے حبیب سے، اپنے رسول سے، لیکن وہ میٹھا انداز نہیں ہے جو قرآن میں متعدد مقامات پر خداوند متعال اپنے حبیب سے گفتگو کر رہا ہے۔ آخر وجہ کیا ہے؟ خدا نے اپنا ٹون، اپنا لہجہ کیوں اس طرح تبدیل کر دیا؟ وجہ آپ کی ذات نہیں ہے، امت کو کچھ بتانا ہے، ورنہ تو وہ حبیب ہے۔ اور جیسا کہ آپ کی خدمت میں عرض کیا، تمام مسلمانوں کا اتفاق ہے۔ یہ آیت کب نازل ہوئی ہے؟ یہ آیت نازل ہوئی ہے آپ کے آخر عمر میں، یہ آیت نازل ہوئی ہے آخر عمر میں، آپ کی یہ آیت نازل ہوئی ہے۔ اب تو وہ وقت تھا کہ رسول کو میڈل پہنایا جاتا، یہ تو وہ وقت تھا کہ رسول کو شاباش دی جاتی، لیکن عجیب لہجہ ہے، عجیب انداز ہے۔ تو میرا بچہ اور جوان، قاری قرآن جب قرآن کی اس آیت پر پہنچے تو ذرا غور سے پڑھیے گا، غور سے سمجھیے گا۔ وہ خدا کہ جو اپنے حبیب سے ہر لمحے نرم لہجے میں گفتگو کر رہا ہے، آخر ایسا کون سا پیغام پہنچانے جا رہے ہیں کہ خدا کا لہجہ ہی مختلف ہو گیا؟ خدا کا لہجہ ہی اتنا منفرد ہے۔ یہاں پر ذات پیغمبر میں کوئی فرق نہیں آیا، پیغمبر کی ذات میں کوئی فرق نہیں آیا، بلکہ پیغام ایسا تھا کہ امت کو بتانا تھا کہ ہے میرا حبیب، لیکن میں نے لہجہ ایسا انتخاب کیا۔ ہے میرا حبیب، اس کی عظمت میں، اس کی شرافت میں، اس کی فضیلت میں، اس کے مقام میں، اس کے مراتب میں کوئی فرق نہیں ہے، لیکن چونکہ بات اتنی عظیم ہے، بات عظیم بھی ہے، قدیم بھی ہے۔ اعلان تو آج ہو رہا ہے، لیکن بات قدیم ہے۔
کنت ولیا و آدم بین الماء والطین، میں اس وقت ولی تھا جب آدم مٹی اور پانی کے درمیان میں تھے۔ حیدری یہ پانچویں امام فرماتے ہیں کہ لو یعلم الناس، لو یعلم الناس، یہ جب ناس آئے نا تو ناس سے مراد سمجھ جایا کریں، یہ عام لوگ ہوا کرتے ہیں۔ ہے مسلمان لیکن دائرہ ایمان میں داخل نہیں ہے، اس سے اس انداز سے گفتگو کرتا ہے خداوند تعالی۔ اسی لیے اسی آیت میں کیا آیا؟ یعصمک من الناس، یعصمک من الناس۔ خوب، یہاں پر پانچ امام فرماتے ہیں لو یعلم الناس، اگر لوگوں کو پتہ چل جاتا، لوگوں کو پتہ چل جاتا، متا سمی امیر المومنین لما انکر ولایتہ، اگر لوگوں کو پتہ چل جاتا علی کب امیر المومنین تھے تو ولایت علی کا انکار نہ کرتے۔ واہ 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 واہ، اگر لوگوں کو پتہ چل جاتا۔ نعرہ حیدری حیدری حیدری، بابا دے بلند صلوات، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ کیا کہنے، واہ واہ۔ لو یعلم، اگر لوگوں کو پتہ ہوتا نا کہ امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کا نام امیر المومنین کب رکھا، کب لیا، کب خداوند متعال نے امیر المومنین سے مخاطب کیا۔ دیکھیں دو چیزیں ہیں، سمی امیر المومنین، کب خداوند متعال نے مومنین کا امیر بنایا۔ میرا بچہ اور جوان یاد رکھیے گا، یہ سارے عناوین، یہ جتنے سبجیکٹ ہیں، یہ جتنے عنوان ہیں، سب سمجھنا بہت ضروری ہے۔ ولایت کا عنوان، خلافت کا عنوان، وصایت کا عنوان، امامت کا عنوان، ولایت کا عنوان، امیر المؤمنین کا عنوان، یہ سب الگ الگ معنی ہے لیکن ذات علی ابن ابی طالب ہے۔ امیر المومنین، امام پنجو فرماتے اگر لوگوں کو اس کی قیمت پتہ چل جاتی، کب نام رکھا ہے علی کا امیر المومنین۔ راوی نے سوال کیا تو کیا کہا پانچویں امام نے؟ اگر لوگوں کو پتہ چل جاتا لما انکرو ولایتہ، تو علی کی ولایت کا انکار نہ کرتے۔ اگر انہیں قیمت اور ارزش پتہ چل جاتی کب خداوند متعال نے کب امیر المومنین نام رکھا۔ راوی نے سوال کیا یا رسول، یا ابن رسول اللہ، کب نام رکھا، کب نام رکھا؟ امام فرماتے ہیں لما اخذ اللہ من بنی آدم من ظہورہم ذریتہم الست بربکم و محمد رسولی و علی امیر المؤمنین۔ جب خداوند متعال نے عالم ذر میں تمام ارواح سے سوال کیا، عہد لیا، کیا عہد لیا؟ الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ کیا محمد رسول نہیں ہے؟ کیا علی امیر المؤمنین نہیں ہے؟ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعلی محمد۔ لہذا بات تو قدیم ہے، بات تو قدیم ہے، لیکن اعلان کب ہو رہا ہے؟ اعلان ہو رہا ہے 10 ذی الحج۔ اب میرا بچہ اور جوان ایک جملہ، مجھے اجازت دیں ایک جملہ یہاں پر کہہ کر آگے بات بڑھاؤں کہ توجہ کیجئے گا۔ ممکن ہے تاریخ پڑھنے کے بعد ایک بچہ پریشان ہو جائے۔ تاریخ جب پڑھتا ہے، تاریخ رسالت پڑھتا ہے تو آغاز ہوا رسالت کے اعتبار سے، دعوت ذوالعشیرہ سے، وہاں سے یہ سلسلہ جاری ہوا، شروع ہوا، جنگیں آئی، مختلف رسول نے مختلف عنوان سے امیر المومنین کو یاد کیا، مختلف آیتیں نازل ہو رہی ہے، کبھی آیت تطہیر نازل ہو رہی ہے، کبھی آیت ولایت نازل ہو رہی ہے، کبھی آیت درود نازل ہو رہی ہے، کبھی آیت مودت نازل ہو رہی ہے، کبھی رسول کہہ رہے ہیں انت منی بمنزلت ہارون و موسیٰ، کبھی آیت مباہلہ نازل ہو رہی ہے، اور بچہ ذوالعشیرہ کا واقعہ سنتا ہے، اس کے بعد 10 ہجری کا واقعہ سنتا ہے۔ تو ذوالعشیرہ سے لے کر، توجہ کیجیے گا میرا بچہ اور جوان، ذوالعشیرہ سے لے کر، دعوت ذوالعشیرہ سے لے کر یہ 10 ہجری 18 ذی الحج تقریباً جو ہے وہ آپ کی عمر مبارک
دیکھیں 40 سال کی عمر مبارک میں اعلان نبوت کیا، 40 سال کے بعد 23 سال آپ زندہ رہے، کل 63 سال کی آپ کی عمر مبارک تھی۔ اب دعوت ذوالعشیرہ تقریباً 40 سال کی عمر مبارک میں آپ نے دعوت ذوالعشیرہ اپنے اہل خانہ کو بلایا، تقریباً 23 سال کا پورا دورانیہ، یہ 23 سال کا دورانیہ ابتدا ہوئی توحید سے، دعوت ذوالعشیرہ میں ابتدا ہوئی توحید سے۔ اب یہاں پر 23 سال کے بعد 10 ہجری 18 ذی الحجہ کو اعلان ولایت ہونے جا رہا ہے۔ تو ممکن ایک بچہ اور جوان یہ دیکھتا ہے کہ ہم تاریخ میں دیکھتے ہیں کہ رسول نے مختلف مقامات پر علی کی ولایت کا اعلان تو کیا۔ بھئی جو توحید کا پہلا دن تھا، کون سا؟ دعوت ذوالعشیرہ، جہاں توحید کا اعلان ہو رہا ہے، رسالت کا اعلان ہو رہا ہے، وہیں ولایت کا بھی تو اعلان کیا تھا اس انداز سے، ایکم یوازرنی، تم میں سے کون ہوگا جو میرے اس کام کو اپنے کندھے پر اٹھائے گا؟ کیا ہوگا اس کا؟ وہ کیا ہوگا؟ وہ اخی و وصی و خلیفتی، جو اپنے کندھے پر میرے رسالت کے کاموں کو کندھے پر اٹھائے گا، وہ میرا بھائی بھی ہوگا، وہ میرا بھائی بھی ہوگا، وہ میرا وصی بھی ہوگا، وہ میرا خلیفہ بھی ہوگا۔ تو اعلان ولایت تو وہیں ہو گیا، اعلان ولایت تو وہاں ہو چکا تھا، وہاں ہو چکا تھا۔ 3 مرتبہ امیر المومنین کھڑے ہوئے، رسول نے ہر مرتبہ بٹھایا۔ ہمیشہ سے رسول کی عادت ہے دوسروں کو اپورچونٹی دیتے تھے۔ اب لیاقت کسی میں نہ ہو تو کیا کرے؟ کبھی تو علم بھی دیا، دوڑ کر آ گئے۔ تاکہ تاریخ میں کبھی مسلمانوں کے پاس کوئی عذر باقی نہ رہے۔ بھئی ان کو بھی موقع مل جاتا تو وہ بھی کچھ کر لیتے۔ موقع تو دیے تھے، موقع تو دیے تھے، لیکن یا تو وہی دوڑ کر آ گئے یا جبرائیل نازل ہو گئے۔ بھئی سورہ تبلیغ، سورہ برات کی تبلیغ کے لیے بھیجا تھا، ارے جبرائیل و خدا نے اس قابل بھی نہیں سمجھا کہ قرآن کی چند آیات کو جا کے پڑھے، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ آیت ان کے لیے ذلت کا سبب بنے، جس سے خدا کی نعوذ باللہ من ذالک توہین ہو جائے۔ کوئی پلٹ کر کہے تم ہمارے سامنے سورہ برات کیا پڑھ لو، تم ہی تو کل مشرک تھے۔ کیا ہم کو سنانے آئے؟ جمعہ 8 دن ہوئے، جمعہ 8 دن ہوئے اور ہمیں سورہ برات سناتے ہو، مشرکین سے برات کرتے ہو۔ کل بھی تو تم ہماری صف میں تھے، آج ہمیں کیا معلوم کہاں ہو؟ ایک درود پڑھ دے محمد و آل محمد پر۔ محمد و آل محمد۔ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک۔ بھئی کہتے ہیں قرآن آل محمد کے بغیر کافی ہے۔ اب میں ظاہر حافظ قرآن تو ہوں نہیں کہ میں قرآن کے مختلف آیات سے کوئی دلیل لے کر آؤں، مجھے تو یہ بچپن سے سنی ہوئی آیت ہے، مجھے تو یہی آیت سمجھ میں نہیں آتی کہ کس طرح بغیر مفسر قرآن کے، بھئی مفسر قرآن کون ہے؟ مفسر قرآن میں آپ شیخ طوسی کی طرف ذہن نہ جائے، مفسر قرآن میں علامہ طباطبائی کی طرف ذہن نہ جائے، یہ در حقیقت اس الفاظ کے معنی کرتے ہیں۔ مفسر قرآن کون ہے؟ آل محمد کہتے ہیں نحنو مفسر القرآن، نحنو ترجمان وحی اللہ، اللہ کی وحی کے ٹرانسلیشن پوچھنا ہے تو ہم سے پوچھو۔ نحنو ترجمان وحی اللہ، ہم اللہ کے وحی کے مترجم و ٹرانسلیٹر ہیں۔ اس لیے کہ کسی مترجم میں، کسی مفسر میں جرأت نہیں اس آیت کا معنی کر سکے بغیر روایت کے۔ کون سی آیت؟ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، پہنچا دیجئے رسول، کس چیز کو پہنچا دیے؟ اس چیز کو جو آپ پر نازل کی۔ بتاؤ مفسر وہ کیا ہے؟ تم تو کہتے تھے حسبنا کتاب اللہ، اللہ کی کتاب کافی ہے، بتا دو یہ میم الف ما وہ چیز وہ ہے کیا؟ کیسے چھٹکارا ہوگا آل محمد کے در سے؟ بھئی تبھی تو قرآن نے کہا نا، کیا کہا قرآن نے؟ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 7، میرا بچہ اور جوان،
لکھیے گا، نوٹ کیجیے گا، گھر جا کے اس آیت کو بھی جا کے دیکھیے گا، بہت خوبصورت آیت ہے. یہ آیت بتا رہی ہے، کیا بتا رہی ہے؟ کہ آل محمد کے بغیر قرآن نہیں سمجھ سکتے ہو. هو الذی انزل علیک الکتاب فیہ آیات محکمات ہن ام الکتاب و اخر متشابہات فاما الذین فی قلوبہم زیغ فیتبعون ما تشابہ منہ ابتغاء الفتنہ و ابتغاء تاویلہ. قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے دو قسم کی آیتیں ہم نے نازل کی. کچھ آیات محکمات ہیں. آیات محکمات کو دیکھ کر متکبر مت ہو جاؤ کہ ہمیں قرآن سمجھ میں آ رہا ہے. ارے دوسری آیات کو بھی قرآن ہی بتا رہا ہے. آیت متشابہ بھی ہے، لا یعلم تاویلہ الا اللہ والراسخون فی العلم. آیات متشابہ کسے کہتے ہیں؟ آیات متشابہ یعنی جس کا معنی معلوم نہ ہو کہ قرآن کیا کہنا چاہتا ہے. اب آجائیے سورہ آیت تبلیغ میں، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، پہنچا دیجیے اس چیز کو جو آپ پر نازل ہوئی. اب قلب مبارک رسول کیسے خبر ہوگی آپ کو کہ کیا نازل ہوا؟ کون بتائے گا؟ یا وہ بتائے گا کہ جو انا مدینۃ العلم ہے، یا جس کو زکن زکا علم دیا ہو علی ابن ابی طالب، فقط وہی بتائے گا کہ قلب مبارک رسالت میں کیا نازل ہوا. لہذا ہم ہمیشہ سے کہتے ہیں ہم تو انہی سے دین لیں گے کہ یا خود مدینۃ العلم ہو، یا اس سے دین لیں گے، یا جو اس کا دروازہ ہے. نہ اس کی چھت پہ چڑھیں گے، نہ دیوار پھلانگیں گے، نہ کھڑکی سے جائیں گے، نہ گٹر لائن سے جائیں گے. جو رسول نے بتایا، کیونکہ معقول نہیں ہے، کبھی بھی شہروں کی چھت نہیں ہوا کرتی ہے، شہروں کی فقط دیوار ہوتی ہے اور دروازہ ہوتا ہے. رسول اگر شہر ہے تو علی دروازہ ہے، علی باب العلم ہے. ایک درود پڑھ دیں محمد و آل محمد پر. صلی علی محمد و آل. یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک. عجیب انداز ہے، توجہ کیجیے گا، بس توجہ کیجیے گا. میں جلدی ان تین الفاظ، ان تین جملوں کی طرف روشنی ڈالنا چاہتا ہوں. یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، پہنچا دیجیے اس چیز کو جو آپ پر نازل کی. ان لم تفعل، عجیب ہے واقعا. ارے رسول کا آخر وقت ہے، رسول نے توحید کا پیغام دیا. کہاں پر دیا؟ مشرکین مکہ کے درمیان توحید کا پیغام دیا. کوئی جان کا خوف تھا؟ کوئی مال کا خوف تھا؟ کوئی اہل خانہ کا خوف تھا؟ کسی اور چیز کا خوف تھا؟ وہاں تو یہ انداز خدا نے انتخاب نہیں کیا. توجہ کیجیے گا بھئی، اگر رسول کو اپنی ذات کا خوف ہوتا، اگر خود دیکھیں، توجہ کیجیے گا، یہ جو لہجہ ہے قرآن کا کیا ہے؟ ان لم تفعل فما بلغت رسالتہ. یہ لہجہ کوئی بھی متکلم اس لہجے میں کب گفتگو کرتا ہے؟ میرا بچہ اور جوان، جلدی اگر آپ کی توجہ رہے گی، میں 2 جملے میں آپ کی خدمت میں پہنچا دوں یہ نقطہ. توجہ کیجیے گا، کوئی بھی متکلم اس لہجے میں، کون سا لہجہ؟ اگر آپ نے یہ کام نہیں کیا تو گویا آپ نے کوئی بھی کام انجام نہیں دیا. بھائی ایک شخص ہے، 25 سال کسی کی سروس کی، کسی کی خدمت کی، کہیں جاب کی، بڑے قابل اعتماد، بڑے قابل بھروسہ. اب جب آخر وقت آیا اور ان کو آخری سروس دی جا رہی ہے اور اس انداز سے گفتگو کی جائے کہ بھائی اگر آپ نے یہ کام نہیں کیا تو 25 سال کی ساری سروس ضائع ہو جائے گی، کچھ بھی گویا تم نے نہیں کیا، ساری کی ساری سروس ضائع ہو جائے گی. اس ٹون میں، اس لہجے میں کب گفتگو کی جاتی ہے؟ 2 میں سے کوئی ایک بات ہے، یا تو اپنے حبیب اور رسول اور اپنے نمائندے کے اوپر شک ہو. بھائی یہ ہو سکتا ہے اپنے نمائندے پر شک ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ڈر جائے، تو خدا کو جواب دینے کی ضرورت نہیں ہے. بات واضح ہے، جب جان کا خوف تھا تب تو بڑے نرم انداز سے خدا کی وحی آئی، بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرا بسم ربک الذی. اس وقت تو نہیں کہا کہ پیغام توحید پہنچانا ہے، پیغام رسالت پہنچانا ہے، دین پہنچانا ہے، اگر نہیں کیا تو یوں ہو جائے گا اور وہ ہو جائے گا. نہیں، کیوں؟ اس لیے خدا کو اپنے حبیب پر کیا تھا؟ اعتماد تھا، بھروسہ تھا. کیوں بھروسہ نہ ہو؟ خود خدا کا مصطفیٰ ہے، میرا اور آپ کا چناوا نہیں ہے. جب انسانوں کا چناوا ہو تو اس کا اعتبار نہیں ہوتا، جب خدا چنتا ہے تو وہ قابل اعتبار اور قابل بھروسہ اور معصوم ہوا کرتا ہے. اللہم صلی علی محمد.
لہذا خدا کو اعتماد تھا، لہذا یہ اپورچونٹی، یہ آپشن درست آپشن نہیں ہے کہ خدا کو ان کے اوپر اعتماد نہیں تھا. لہذا ایک دفعہ ایک وجہ کیا ہے کہ اعتماد نہ ہو تو اس ٹون میں، اس لہجے میں گفتگو کی جاتی ہے، ان لم تفعل فما بلغت رسالتہ. یہ تو نہیں ہو سکتا ہے، یہ تو نہیں ہو سکتا. کیوں؟ اس لیے کہ خود قرآن کہہ رہا ہے. بھئی قرآن جب تک یقین نہ رکھتا ہو، اعتماد نہ رکھتا ہو، بھروسہ نہ رکھتا ہو، اس انداز سے گفتگو نہیں کر سکتا. لہذا خود قرآن کہتا ہے، کیا کہتا ہے؟ الذین یبلغون رسالات اللہ. جو ہمارے نمائندے ہیں نا، جو ہمارے انبیاء ہیں، وہ کیا ہے؟ اللہ کی رسالت کو پہنچاتے ہیں. وَيَخْشَوْنَهُ وَلَا يَخْشَوْنَ أَحَدًا إِلَّا اللَّهُ. اور وہ اللہ سے ڈرتے ہیں اور اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرتے ہیں. یہ قرآن نے انبیاء کے بارے میں بیان کیا، 1,24,000 انبیاء کے بارے میں بیان کیا. تو پھر رسول ختمی مرتبہ کیسے ہو سکتا ہے کہ لوگوں کا خوف ہو، اپنی جان کا خوف ہو، مال کا خوف ہو؟ لہٰذا یہاں پر خدا کو اپنے حبیب پر شک نہیں تھا. پھر کیا تھا مسئلہ؟ دوسرا مرحلہ کیا ہے؟ کب اس ٹون میں، اس لہجے میں گفتگو کی جاتی ہے؟ دوسری وجہ یہ ہے کہ جب خدا کو امت تک بات پہنچانی ہو، کہ بات اتنی اہم ہے کہ چاہے میرا حبیب اور میرا رسول ہی کیوں نہ ہو، ان لم تفعل فما بلغت رسالتہ. نہیں، خدا کچھ اور پیغام پہنچانا چاہتا ہے. ایک جملے میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں، کیا خدا پیغام پہنچانا چاہتا ہے؟ خدا کیا پیغام پہنچانا چاہتا ہے؟ توجہ کیجئے گا. بھائی کب آیت نازل ہوئی؟ 23 سال کی کار رسالت کو انجام دینے کے بعد، صحیح نا؟ اس سے پہلے توحید کا پیغام پہنچ چکا ہے، رسالت کا پیغام پہنچ چکا ہے، قیامت کا پیغام پہنچ چکا ہے، نماز و روزہ و حج و زکوٰۃ سب پہنچ چکا ہے. اب حج کا ایک حکم رہ گیا تھا، وہ بھی پہنچ گیا. اب ایک حکم رہ گیا، ولایت کا حکم. ولایت کا ایک حکم باقی رہ گیا. خدا کیا کہہ رہا ہے؟ ان لم تفعل. اگر یہ نہیں پہنچا تو گویا کچھ بھی نہیں پہنچا. توحید معلق ہے، رسالت معلق ہے، نماز و روزہ و حج و زکوٰۃ یہ سب معلق ہے. کس اعلان کے اوپر ٹھہرا ہوا ہے؟ جب تک ولایت کا اعلان نہیں ہوگا، جب تک امیر المومنین کی امامت کا اعلان نہیں ہوگا، خدا اپنی توحید کو بھی قبول نہیں کرے گا، اپنی رسالت کو بھی قبول نہیں کرے گا. نماز و روزہ و حج و زکوٰۃ تو بہت دور کی بات. ان لم تفعل فما بلغت رسالتہ. اگر یہ نہیں کیا تو گویا کچھ بھی نہیں پہنچا. کیوں؟ اس لیے کہ میں توحید کو اس وقت تک قبول نہیں کروں گا جب تک علی کی ولایت نہ ہو. جب تک علی کی ولایت نہ ہو میں توحید کو بھی قبول نہیں کروں گا، رسالت کو بھی قبول نہیں کروں گا. باقی سارے مسائل تو ویسے ہی اس کے بعد کی فروعات ہیں، وہ تو میں ویسے ہی قبول نہیں کروں گا. بس توجہ فرمائیں. اب اس کے بعد 2 جملے اور آپ کی زحمت کو تمام کروں، توجہ کیجیے گا. تیسرا جملہ کیا ہے؟ واللہ یعصمک من الناس. واللہ یعصمک من الناس یعنی کیا مطلب؟ یعنی خدا آپ کو لوگوں کے، اب ویسے اس کا ترجمہ کروں تو خدا آپ کو لوگوں سے بچائے گا. لیکن عام طور پر جو مفسرین نے مانا کہ اور بالکل صحیح مانا ہے، جو واضح طور پر اس کا آیت کا ظہور نکلتا ہے، واللہ یعصمک من الناس، خدا آپ کو لوگوں کے شر سے بچائے گا. اب یہ کون سا شر تھا؟ بڑی مسلمان مفسرین نے بڑا زور لگایا، کیونکہ آیت مدینے کی آیت ہے، لہٰذا کسی طرح اس آیت کو پلٹا دے یہودیوں کی طرف. ان مفسرین نے بڑی کوشش کی کہ اس آیت کو کہاں پلٹا دے، کیونکہ اگر یہودیوں کی طرف یہ آیت نہ پلٹی تو چھت تو سر پہ ہی گرے گی. لہذا مفسرین نے بڑی کوشش کی کہ اس آیت کو پلٹا دیں. یعنی کیا مطلب؟ یعنی رسول کو خوف ہے. کس بات کا خوف ہے؟ بھائی دیکھیں، ایک ہی معنی یہاں پر فٹ ہوتا ہے، ایک ہی معنی فٹ ہوتا ہے. کس بات کا خوف ہے؟ جان کا خوف ہے؟ یہودیوں سے کسی جان کا خوف ہے؟ مال کا خوف ہے؟ آبرو کا خوف ہے؟ کس بات کا خوف ہے؟ ویسے بھی مفسرین جائے تاریخ کو پڑھیے، اس زمانے میں یہودی انتہائی کمزور پڑ چکے تھے. خیبر کی فتح ہو چکی تھی، خندق کی فتح ہو چکی تھی، یہودی کمزور پڑ چکے تھے. یہ آیت اس کے بعد کی آیت نازل ہوئی ہے. بس یہ آیت کس بات کا خوف ہے؟ جان، مال، وہ تو قرآن پہلے ہی کہہ چکا ہے کہ کیونکہ رسول دریغ کر رہے ہیں حکم بتانے میں، پسو پیش کر رہے ہیں، انتظار ٹھہر رہے ہیں، رک رہے ہیں. خوف ہے رسول کو،
بھائی اب کون سا خوف ہے جو رسالت کے ساتھ سازگار ہے؟ جان کا خوف تو سازگار نہیں ہے، مال کا خوف تو سازگار نہیں ہے۔ بھائی یہ حبیب جو حریص علی المؤمنین ہے، مومنین تک کو تبلیغ کرنے میں انتہائی حریص ہے، خواہش مند ہے کہ کسی طریقے سے بھی جو توحید کے دائرے میں داخل ہو گیا وہ واپس نہ نکل جائے۔ بھائی توجہ کیجئے گا، جلدی جلدی مجھے پہنچا دینے دیں، توجہ کیجئے گا کہ رسول کس بات کا خوف ہے؟ جان مال کا خوف نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہ آیت نازل ہو رہی مدینے میں، جب مکے میں تھے اس وقت قرآن نے ایسی کوئی بات نہیں کہی، تو لہٰذا جان کا خوف نہیں ہو سکتا، اور خود خدا گارنٹی لے چکا ہے کہ یہ سوائے خدا کے کسی سے نہیں ڈرتا، یہ سوائے خدا کے کسی سے نہیں ڈرتا۔ اب خوف کس بات کا تھا؟ خوف کس بات کا تھا اور کن سے خوف تھا؟ یہ دو چیزیں ہیں، کس بات کا خوف تھا، کن سے خوف تھا؟ بھائی توجہ کیجئے گا، رسول دیکھ چکے ہیں یہ امت کو ظلمت سے، شرک سے، گمراہی سے بھٹکے ہوئے تھے، وہاں سے میں آسمان پر لے کر آیا، توحید مان لی، رسالت مان لی، نماز پڑھ لی، روزہ رکھ لیا، تمام کے تمام اصول اعتقادات درست ہو گئے، فروع دین سارے کے سارے صحیح ہو گئے۔ اب یہ امت وہاں پر پہنچ چکی ہے، اب رسول کو خوف ہے، کس بات کا خوف ہے؟ بھئی یہ امر اتنا اہم امر ہے، اگر مسلمانوں نے قبول نہیں کیا تو نتیجہ کیا ہوگا؟ نتیجہ ہوگا میرا بچہ اور جوان، میں بڑی بھونڈی مثال دے رہا ہوں لیکن کیا کروں، وقت کی قلت کی وجہ سے مجھے یہ بھونڈی مثال دینے دیں۔ اگر آپ نے کبھی لوڈو کھیلا ہو اور وہ پیچھے والا گیم جہاں پر سانپ اور سیڑھی کا کھیل ہوتا ہے، بھئی 98 پر ایک سانپ ہوتا ہے، وہ سانپ کیا ہے؟ وہ سانپ منکر ولایت ہے۔ اب رسول کو خوف ہے، ارے امت کو اتنی ترقی دے دی، معراج پہ پہنچا دیا، اب خوف ہے، کس بات کا خوف ہے؟ کہ یہ منافقین علی کا پیغام نہیں پہنچانے دیں گے۔ خدا نے وعدہ کیا، یہی وہ خوف تھا جو عرفات کے میدان میں رسول نے اپنے جناب جبرائیل سے کیا تھا، منا کے میدان میں پھر ایک مرتبہ کہا تھا، اور یہ آیت لے کر آئے کہ مت گھبراؤ، واللہ یعصمک من الناس، مت گھبراؤ، اگر یہ چند انگوش شمار اگر منافق پلٹ بھی جاتے ہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں، میرے الفاظ ہیں، ہم ہیں ولایت کی حفاظت کرنے والے۔ نہیں کرتا، یہ آیت نہیں بلکہ جا کے قرآن میں دیکھیے گا، ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین۔ نعرہ حیدری حیدری حیدری، خاندان ابو طالب علیہ السلام پہ بابا دے بلند صلوات۔
میرے دائیں طرف ہائے حسین قاسم کے سرانے پہنچے، اے قاسم اپنے چچا کو معاف کر دینا۔ اللہ اللہ، ہائے لا یوم کا یوم یا ابا عبداللہ، اے حسین تیری غربت جیسا کوئی دن نہیں۔ ارے کس طرح قاسم کا پامال لاشا حسین خیمے میں لے کر آئے، ارے ایک مرتبہ بھائی کے کٹے ہوئے بازو کو لا رہا ہے، کبھی 6 مہینے کے اصغر کو پشت خیمہ ننھی سی قبر کھود کے اصغر کو گاڑ کے شبیر اٹھ کھڑے ہوئے دامن کو جھاڑ کے اپنا اکبر رہے نہ اصغر۔ ہائے بس اب آخری وقت آ گیا، آخری وقت آ گیا۔ ارے جب حسن مجتبیٰ کے جگر کے ٹکڑے کٹ کٹ کے تشت میں گر رہے تھے، مقتل کا جملہ ہے، جیسے ہی جگر کے ٹکڑے کٹ کٹ کے تشت میں گر رہے، زینب کبریٰ حجرے میں داخل ہوئی۔ مولا حسن نے حسین سے کہا تشت کو چھپا دو، کہیں زینب کی نگاہ اس تشت پر نہ پڑ جائے، میرے جگر کے ٹکڑوں پر نہ پڑے۔ ہاتھ جوڑ کے کہوں گا مولا بہن زینب کا کس قدر خیال، ذرا تشریف لائیے عصر عاشور دل زینبیہ۔ آئے کس منظر کو دیکھ رہی زیارت نائیہ میں، میرا زمانے کا امام کہتا ہے زینب دل زینبیہ سے دیکھ رہی، شمر ملون حسین کے سینے پر سوار، 12 ضربے لگائے، کن خنجر حسین کے گلے پر رکھ دیا، 3 دن کا بھوکا پیاسا، اے عمر ساتھ میرا ماں جایا ذبح کیا جا رہا، تو دیکھ رہا، عجب نہیں وہاں سے مدینے کا نانا ذرا تشریف لائی، آپ کا حسین 3 دن کا بھوکا پیاسا۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ۔